اندر صبر و جرأت خدا کی طرف سے دی گئی ہے. اور متی آپ نے زیارت وارثہ یقیناً پڑھی ہے، اس میں مولا عباس کا ایک سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ یا ابا فضل عباس، اے میرے آقا میرے مولا عباس میرا آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا مطیع اللہ ورسولہ والامیر المومنین والحسن والحسین، اے میرے آقا مولا عباس علمدار آپ فرما بردار ہو اللہ کے ذات کا، رسول اللہ کی ذات کا، امیر المومنین کا، سیدہ کونین کا، حسنین کریمین کا، اور ایسا فرما بردار کہ تاریخ نے ایسا کوئی مثال ہی نہیں دیا جیسی ان کی وفا اور فرما برداری. کیونکہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کمزور ہو اور اس کے سامنے اگر کوئی طاقتور آ کر کچھ کہے تو یہ پتا ہے کہ کمزور کچھ نہیں کر پائے گا. لیکن جب طاقتور ہو، جری ہو، بہادر ہو، شجاع ہو، اور جناب عباس کی مانو وہ شیر کی ہے کہ جو اپنے عروج اور گجگوڑ کے ساتھ آئے اور یہ طاقت ہو اور قوت ہو اور اس کو حکم کیا جائے کہ یہ عمل کر اور تسلیم کم ہو کر سر کو جھکا کر عمل کرے، اس کو مطیع کہتے ہیں. کے سامنے کوئی آبجیکشن نہیں کرنا، اگر آبجیکشن کرو تو پھر مطیع کس چیز کا؟ یہ مطیع اس کا حکم. اور یہ میرے مولا آقا کی ذات وہ فرما بردار ذات ہے کہ جب حکم خدا ہوا تسلیم خم، حکم نبی ہوا تسلیم خم، حکم جناب سیدہ ہوا تسلیم خم، حکم جناب امیر المومنین ہوا، اور بہادری، قوت اور شجاع یہ جب آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے مد مقابل جو آیا کہ علی کے مقابلے میں نہیں، یہ رسول کے مقابلے میں ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں ہے، یہ قرآن کے مقابلے، یہ دین کے مقابلے میں ہے، اور یہ حق کے مقابلے میں آیا تو پتا چلا کہ جو حق کے مقابلے میں وہ گناہ کی ہے. مولا نے فرمایا میرے بیٹوں میں سے کون آئے گا آگے جنگ کرنے کے لیے؟ دونوں شہزادے آگے ہوئے، مولا حسن اور مولا حسین. میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا آپ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہو، دونوں حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہو. کیونکہ جب مبادلہ میں رسول نے کہا میرے بیٹے تو اللہ نے بھی آیت میں کہہ دیا کہ یہ میرے حبیب تیرے بیٹے ہیں. تبھی تو کہتے ہیں یہ رسول اللہ کے بیٹے. میرے بیٹے کون آگے آئیں گے؟ مولا کے سارے بیٹے آگے ہو گئے. مولا ہمیں اجازت دو، ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے جناب محمد حنفیہ سے پوچھا آپ کیسے لڑو گے؟ کہا بابا مجھے اجازت دو، میں صبح سے شام تک جنگ کروں گا اور سب کے سروں کا منبر بنا کر اگر آپ کو اس کے اوپر سوار نہ کروں تو میں حیدر کرار ہی نہیں، اس کا بیٹا ہی نہیں کہہ رہا ہوگا. یہ شجاع کی طاقت کا اندازہ تھا. میرے مولا آقا امیر المومنین نے پوچھا عباس آپ بتاؤ کیسے لڑو گے؟ کہا بابا 60,000 کا لشکر ہے، میں اس بہادری اور جرأت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کروں گا کہ جب پہلے کی گردن پر تلوار لگے گی اور آخر تک یہ تلوار پہنچے گی، جب آخری کا سر گرے گا تب پہلے کا سر گرے گا. یہ شجاع ہے، یہ قوت ہے. مدینے میں ایک ایسا فیل مست جوان گھومتا تھا جس کے ٹانگ میں زنجیر بندی ہوتی تھی. اس زنجیر میں کونے بنے ہوتے تھے، جہاں کونا لگا اس چیز کو زمین سے اکھاڑ دیا.
قائد سریش نام کا اسلام کا بہت زیادہ طاقتور تھا. گھروں کے کونے میں اگر وہ ٹوٹے پھنسے ان کو نکال دے, کسی درخت میں پھنسا اس کو کھینچ کر نکال دے. جب وہ چلتے آ رہے 5 سال کی عمر ہے میرے مولا آقا عباس علمدار کی. مولا نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس زنجیر میں رکھ دیا. ایک دفعہ جب اس نے کھینچا, کھینچ نہ سکا, کہا کہ یہ کون سی چیز ہے جو بھاری. دوسری دفعہ قوت لگائی, کنڈے کو نہ نکال سکا. اب مکمل طاقت لگا کر جیسے کنڈے کو کھینچا تو کنڈا وہاں سے نکلا تو نہیں, منہ کے بل جا کر زمین پر گرا. آنکھوں میں مٹی, ناک میں مٹی, منہ میں مٹی. غصے کے ساتھ آئے, دیکھا کہ کس چیز میں میری زنجیر کا کنڈا پھنسا ہے. آ کر اس نے کیا دیکھا کہ 5 سال کے عباس علمدار کے پاؤں کا انگوٹھا رکھا ہوا ہے. جرأت نہیں کسی کو, یہ حکم فرما بردار ہے. اور سب سے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ قوت اور طاقت کے ساتھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا, اپنے جلال کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور کتنا مشکل تھا جب بڑے بھائی کا جنازہ سفید کفن پہن کر نکلے اور خون میں تر ہو کر کفن واپس آئے. کتنا مشکل ہوتا ہے. اور 1-2 نہیں, میرے مولا حسن کے جنازے میں کتنے تیر لگے ہوئے. بعض روایتوں میں لکھا ہے 365 تیر لگے ہوئے تھے, کہیں پہ 60 لگے ہوئے ہیں, اور کم از کم 70 تیر لگے ہوئے تھے. ابھی کسی غریب کے جنازے کو اگر راستے میں روکا جائے تو لوگ لڑنا شروع کر دیں گے. جب مولا عباس علمدار آئے ہیں واپس, تلوار میں ہاتھ ڈالا. جس نے تلوار میں ہاتھ ڈالا, مولا حسین نے عباس کو منع نہ کیا, زینب کو جا کر بتایا کہ عباس نے تلوار اٹھا لی تو یہاں پہ ہی مسئلہ ختم. جناب زینب کبریٰ نے عباس کو کہا, عباس بھیا جنگ نہیں کرنی. ایسا مدعی فرما بردار کہ مرشد زادی کا حکم آیا سر کو جھکا کر تلوار رکھ دی جیسے آپ کا حکم. مشکل ہے نا, قوت طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. لیکن یہ میرے مولا عباس علمدار نے کر کے دکھایا. کتنے موقع ہیں جب میرے مولا حسین علیہ السلام کو ولید نے بلوایا, کہا کہ اگر ادھر حسین علیہ السلام سے بیعت نہیں لوگے تو پھر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے کہ اگر بیعت آپ نہ کرے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو. میرے مولا آقا حسین علیہ السلام نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی, مولا عباس تلوار لے کر اندر داخل ہو گئے, اور ان کے نرغے میں سے مولا عباس نے آقا حسین علیہ السلام کو باہر نکال کر آیا. اور جب لڑنا چاہا مولا حسین نے فرمایا عباس لڑنا نہیں. یہ قوت ہے, یہ شجاعت ہے. 2 تاریخ محرم کو پہنچے ہیں کربلا, نہر فرات کے کنارے خیمے نصب ہے. عمر سعد کا پیغام آیا کہ ان خیموں کو ہٹا دو, ادھر ہمارے خیمے لگیں گے. مولا حسین کریم علیہ السلام نے فرمایا عباس جی سردار یہ خیمے نکال کر ادھر لگا دو. یہ بھی نہیں پوچھا کہ کیوں. جی میرے آقا. عباس علمدار علیہ السلام خیمے کے کیلے نکال کر رو بھی رہے ہیں اور کیلے بھی نکال رہے ہیں.
جو قوت اور شجاع ہونے کے باوجود خدا اور رسول امام کے مطیع ہو، اس چیز کا نام عباس علمدار۔ آج دنیا کہتی ہے وفا مولا عباس کے ساتھ ہے، کیسے کہ جب اتنی قوت اور شجاع ہونے کے باوجود اس قوت اور شجاع کے ہوتے فرما بردار ہو، تبھی تو وفا اس کی غلام ہے۔ کتنا مشکل ہے۔ اور پھر میرے مولا نے وہ خیمے وہاں سے ہٹا کر دوسری سائیڈ میں لگوائی، اور کتنا مشکل تھا جب 8 کا دن گزرا، 9 کی رات آئی، اور اس جلیل ہو بہادر شجاع کے شہنشاہ کو کہا گیا کہ عباس ابن زیاد سے ایک رات کی مہلت لے کر۔ کتنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مولا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور لفظ نے کہا نہیں میں کیسے جاؤں، مجھے حکم کرو میں ان کا سر پر سے جدا کر دوں۔ نہیں، مولا کا حکم، جی مولا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن میرے مولا نے زہیر کو اور مسلم بن عوف کو کہا کہ دیکھو آپ اس کے ساتھ جانا۔ جب دونوں گئے ساتھ میں، مولا عباس کا گھوڑا بیچ میں ہے، دونوں کے گھوڑے سائیڈ پہ ہیں، ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں کہ تجھے پتا ہے کہ مولا علی نے جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا سے نکاح کیوں کیا تھا؟ تو مسلم بن عوف نے کہا تھا اسی لیے کہ ایسا بیٹا ہو جو میری بیٹیوں کے پردے کا محافظ ہو۔ تاریخ کے جملے کے مولا عباس نے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ایڑیوں پہ اتنا زور دیا کہ تسمے تک ٹوٹ گئے۔ مولا حسین کریم نے خیمے سے کہا کہ زہیر بڑی مشکل سے میں نے عباس کے جلال کو روکا ہوا ہے۔ یہ ہے شجاع، یہ ہے بہادری کی وہ مثال۔ کتنا مشکل ہے، اور جب امام کا حکم آ جائے تو تسلیم خم ہے۔ عصر عاشور نماز ختم ہوئی ہے، فجر کی نماز کے بعد میرے مولا حسین کریم علیہ السلام نے 57 خطبے دیے ہیں کربلا کے میدان میں، اور آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے بلاغت الحسین کے نام سے۔ 57 خطبے دیے، اور پیدل نہیں، کبھی ذوالجناح پہ سوار ہو کر، کبھی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر، کبھی پیدل آ کر ان کو سمجھا رہے ہیں دیکھو میں فرزند رسول ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں نے رسول اللہ کے پشت پہ سوار ہوا تھا، میں کندھوں پر سوار ہوا تھا، آپ لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہو، بجائے کہ وہ راہ راست پہ آتے۔ جب نماز ظہر کا ٹائم ہوا، میرے مولا کا صحابی اس نے کہا مولا نماز کا ٹائم ہو گیا۔ مولا نے کہا تو کتنا عظیم نماز دی ہے۔ نماز پڑھی ظہر کی، جنگ شروع ہوئی۔ جب ایک شہید ہوتا مولا حسین جا کر ان سے لڑ کر ان کے بیچ میں سے اس شہید کا لاشا لے کر آئے۔ روایتوں کے جملے ملتے جب جنازہ لے کر آئے، مولا عباس مولا کی بارگاہ میں آقا مجھے اجازت دو میں جا کر سمجھاؤں۔ نہیں عباس ابھی نہیں، تو میرے فوج کا علم بردار ہے، تو میرے فوج کا سپہ سالار ہے، صبر کرو۔ تقریباً 36 یا 38 مولا کے صحابی شہید ہو چکے ہیں، ہر ایک کے ساتھ میرے مولا کی آمد ہو رہی ہے، اجازت دو اجازت دو۔ جب صحابی سارے کے سارے مولا کے رفیق شہید ہو گئے، اہل بیت کا نمبر آیا، یکے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ مولا عباس علمدار آتا گیا، آقا اب تو اجازت دیجیے۔ روایتوں کے جملے ہیں، مقادر کی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا بارہا یہ کہتا عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے، میری فوج کا تو علم بردار ہے،
مشرق اور مغرب کی طرف دیکھ کر کہا کہ آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں؟ عزادارو، یہ حکم اور اس کے سامنے تسلیم خم ہونا۔ جب میرے مولا نے کہا کہ عباس صبر کرو، مولا عباس علمدار خیمے کے سائے میں بیٹھے رو رہے ہیں کہ آقا مجھے اجازت دے دیجیے، پھر کسی کو جرت نہ ہوگی کہ آپ کو کربلا میں کوئی لے کر آئے۔ عزادارو، اتنے نے مجھے جو لاڈلی بیٹی تھی مولا حسین کی، جو سینے کا تعویذ تھی جناب سکینہ، 40 بچوں کے ہاتھ میں سوکھے پوزے۔ سکینہ تو مشکل کشا کی پوتی ہے، تو عباس وفادار کی بھتیجی ہے، تو ہمارے لیے کوئی سبیل کا اہتمام کرو۔ عزادار مولا عباس کی بارگاہ میں جناب سکینہ آئی، فرماتی ہے کہ چچا عباس، اتنے بچے پیاسے ہیں، میرا اصغر بھی پیاسا ہے، پانی کی کوئی سبیل کرو۔ فرمایا مرشد علی بابا نے اجازت نہیں دی ہے، کہا آپ چلو، پانی کی اجازت میں لے کر دیتی ہوں۔ آقا عباس علمدار نے کہا مرشد علی پھر تیار بھی آپ کرو۔ حضرت جناب عباس کو کیا تیار جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے۔ جناب سکینہ مشکیزہ لے کر آئی، کہتی ہے چاچا آپ کا قد بلند ہے، میں بچی کیسے آپ کو مشکیزہ پہناؤں؟ آپ تھوڑا جھک کر آ جاؤ تو میں آپ کے گلے میں مشکیزہ پہناؤں۔ عزادار جری ہو جوان جھکتا 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 اس مقام پر پہنچا۔ بڑے بڑے ذاکرین اور علماء کا یہ جملہ ہے کہ جناب عباس اتنا جھکے کہ عباس کے ہاتھ تھے جناب سکینہ کے قدم، اتنا جھک کر آئی، گلے میں عباس علمدار کو مشکیزہ پہنایا، چاچا کو لے کر آئے آقا مولا حسین کی بارگاہ میں۔ بابا میرا اصغر پیاسا، یتیم بچے پیاسے ہیں، بابا میرے چاچا کو اجازت دو، پانی لے کر آئے۔ عزادار مولا حسین نے جملہ فرمایا سکینہ تیرا بھائی 6 ماہ کا ہے، میرا 32 سال کا جوان ہے، سکینہ سوچ کر کہو۔ کہا کہ بابا بس آخری دفعہ یہ حجت کرتی ہوں۔ عزادار جیسے مولا عباس مشکیزہ اور علم لے کر چلے، جناب زینب کبریٰ نے خیموں میں بیویوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بیویوں میں مدینے سے تمہارے برقعے کی ضامن تھی، میں حجاب اور پردے کی ضامن تھی، اللہ خیر کرے میرا بھائی عباس مقتل کو جا رہے ہیں۔ عزادارو اتنا کہنا تھا، بیویوں نے حلقہ باندھ دیا، مولا عباس سوار ہو کر گئے، عزادارو صفوں کو چیرتے ہوئے نہر القما کے کنارے پہنچے۔ کہا کہ اے فوج دفاعکار، کس کو جرت ہے کہ علی کے شیر سے قبضہ چھین کر دکھائے؟ مولا عباس نے اس طریقے سے مشکیزوں کو پانی سے بھرا کہ مولا عباس کے ہاتھ تک گیلے نہ ہوئے، ہاتھوں کو بھی پانی سے ٹچ نہ کیا، اسی لیے کہ ہاتھ یہ نہ کہے کہ مولا نے جب پانی نہیں پیا تو ہم کیسے پیئے، پانی کی ترائی حاصل نہ کی۔ عزادارو جناب عباس علمدار پانی کا مشکیزہ لے کر جسے نے واپس آئی۔ ایک ظالم تھا جس کا نام حکیم ابن طفیل لعنت اللہ علیہ تھا،
مولا عباس کے ایک بازو پر حملہ کیا، مولا کا باز کٹ کر زمین پر گرا، مولا اور آگے بڑھے، پھر ایک ظالم نے وار کیا، مولا کا دوسرا بازو کٹ کر زمین پر گرا، مولا کی ابھی پہنچنے کی قوت اور طاقت باقی ہے۔ عمر سعد نے کہا عباس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو پھر بھی چلا جائے گا، عباس کا نشانہ نہ بناؤ، اسے مشکیزے کا نشانہ بناؤ۔ عزادارو اب تیر جو چلا مشکیزے کو چھتا ہوا میرے مولا کے سینے سے آ کر لگا، عزادارو پانی کا بہنا تھا، عباس نے گھٹنوں سے گھوڑے کو روک دیا، کہا عباس گھوڑا واپس لے جانا، گھوڑے کو واپس کیا۔ میرے مولا جھک کر سینے سے تیر نکالنا چاہا، عزادارو ہاتھوں سے تو تب نکال دے جب ہاتھ ہوتے، مولا عباس جھکے مشکیزے میں سے تیر نکالنے کے لیے کہ ایک ظالم نے مولا عباس کے سر پہ گرز دے مارا، جناب عباس کا سر شگافتہ ہو گیا، آنکھوں میں خون آیا، گھوڑے سے زمین پر آئے اور کہا یا مولا ادرکنی، میرے مولا میری مدد کو۔ عزادارو مولا حسین مولا عباس کی آواز پر ایسے گئے، کبھی زمین پہ گرے، کبھی اٹھے، کبھی گرے، کبھی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرے بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو مولا حسین جناب عباس کے پاس جا رہے ہیں، یہ راستے میں کیا دیکھا کہ مولا کا جب سواری آگے نہ بڑھی، مولا کی سواری آگے نہ بڑھی، جھک کر کیا دیکھا کہ مولا عباس کا بازو زمین پہ پڑا، گھوڑے سے اترا، عباس کے بازو کو سینے سے لگا دیا اور آگے بڑھا، چھنے ہوئے مشکیزے کو اٹھایا اور آگے بڑھا، عباس کے بازو کو اٹھا لیا۔ عزادارو تھوڑا آگے چلا، مولا عباس زمین پر رو کر کہتے ہیں مولا میرے پاس آ جائیے، اجرکم الی اللہ۔ مولا عباس کا سر رکھ لیا مولا نے زانوں پر، عباس تو جانے والا ہے، کوئی وصیت ہو؟ کہا کہ مولا میری دو وصیتیں ہیں، عباس بیان کرو۔ کہا کہ مولا جب میں دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، میرے آنکھوں میں خون ہے، میرے آنکھوں سے خون صاف کرو، مولا میں آپ کی زیارت کروں۔ عزادارو میرے مولا حسین نے آنکھوں سے خون صاف کیا، عزادارو خون صاف کیا، مولا کی زیارت کی، سکون ملا، اطمینان ہوا، آرام ہوا۔ عزادارو اب کہا عباس دوسری وصیت، کہا کہ مولا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جانا، میری سکینہ پوچھے گی میں کیا جواب دوں گا۔ اجرکم الی اللہ، اجرکم الی اللہ، سوائے غم حسین کے میرا خالق کسی غم میں نہ رلائے گا انشاءاللہ۔ عزادارو اتنا کہا، جب دونوں وصیتیں پوری ہوئی، مولا عباس کی بارگاہ میں آقا حسین نے فرمایا بھائیا اب میری بھی ایک وصیت سن لیجئے۔ کہا کہ آقا حکم کرو۔ فرمایا عباس میرے جبھی بھی پکارا تو نے آقا کہہ کر جواب دیا، مولا کہہ کر جواب دیا، عباس ایک دفعہ بھائی کہہ کر پکارو۔ اجرکم الی اللہ، بھائی کہہ کر پکارو۔ کہا کہ آقا میں نے اماں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سردار ہو، میں کبھی بھائی نہیں کہوں گا۔ عزادارو اتنے میں کالی چادر والی بی بی رو کر کہتی ہے عباس میں تیری ماں کی ضامن ہوں، میرے بیٹے کو ایک دفعہ بھائی کہہ دو۔ عزادارو جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے حسین کو بھائی کہہ دو۔ عزادارو اب بھائی
لے کر آئے، مولا حسین علم لے کر